बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कोरोना की सूरत हाल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, बड़े बड़े शहरों के अंदर क्या होगा, क्लैरिटी अभी तक नहीं है। लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, क्या इससे हम बच पाएंगे जिस डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमवात की जो तादाद है वो बढ़ रही है, पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और माशी सूरत हाल कि क्या हुकूमत कोरोना की आड़ में अपनी जो माशी पॉलिसियां हैं उसकी कमजोरियां छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहिबा। और कराची से मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरम जनाब इम्तियाज शेख साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये हो क्या रहा है अब जिस तादाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े इलाकों को सील किया जा रहा है, तो प्रैक्टिकली तो आइंदा चंद दिनों के अंदर हम उसी लॉकडाउन की तरफ पहुंच जाएंगे जिससे हम बचने की बात कर रहे थे और जिसको हम कह रहे थे कि अगर वो हमने किया तो हमारी मईशत बैठ जाएगी। शुक्रिया हाफिज साहब। हो ये रहा है कि अंग्रेजी में कहेंगे कि एक्सपर्ट्स क्राइड, गवर्नमेंट लाइड, पाकिस्तानी डाइड। पाकिस्तान के डॉक्टर हाथ जोड़ते रहे कि खुदा के लिए एक संजीदा और मुकम्मल लॉकडाउन करें। वजीर आजम ने उनकी बात नहीं सुनी और वजीर आजम जो हैं वो इसको फ्लू से लेकर खुदा जाने किस किस किस्म की जो कंफ्यूजन है वो फैलाते रहे हैं। नतीजा ये है जो असल आपके नाजरीन के लिए कि हुकूमत की जो भी पॉलिसी थी, जिस वक्त भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की, किसी वक्त भी ये ना ही कोरोना की इन्फेक्शन को अभी तक घटा सकें और ना ही हम बात को घटा सकें। मुस्तकिल ऊपर जा रही हैं और ये वाहिद मुल्क है 193 ममालिक रुकन है अक़वाम मुत्तहिदा के, जिसकी हुकूमत ने अवाम को इल्जाम दिया है, अवाम को जाहिल करार दिया। कल पंजाब की वज़ीर सेहत ने बजाय ये कि अपनी गलतियों और अपने दबदब और मखमसे को ये इल्जाम देते, इन्होंने अवाम को इल्जाम दिया है। और ये नतीजा ये बड़ा वाज़ेह है कि जो डॉक्टर्स आज से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले कराची से भी, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, पेशावर से भी, कोयटा से भी जो रो रो कर इस्तदा कर रहे थे कि साइंस की बुनियाद पर फैसले करें, वो डॉक्टर दुरुस्त साबित हुए हैं और वजीर आजम पाकिस्तान गलत साबित हुए हैं। जो भी मामला इन्होंने किया, खोला नहीं खोला, लेकिन नतीजा यही है कि पाकिस्तानियों की तादाद जो है, जो उसके जो हलाक हो रहे हैं, जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, और अभी ऑलरेडी हमें सुना दिया गया है कि जी ये तो अभी बहुत ज्यादा तादाद बढ़ेगी, इससे 10 गुना हो जाएंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इतनी कातिलाना इस मामले में बेहिसी और बेहरकती का सबूत दिया है कि पाकिस्तान जो है वो गालिबन, शायद मिसाल में अगर कोई इस तरह की बेवकूफी की है तो वो अमेरिका में, वहां भी अभी जो है वो डेथ रेट जो है उनका कम नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान और अमेरिका रह गए, बाकी सब ने लॉकडाउन खोला ही तब था जब अमवात में कमी आई। और जो असल बात है तारिक साहब वो ये है कि मामला जो सोच कर मंतकी लॉकडाउन खोलना था ना, कि जब आपकी डेथ तो आप तब खोलते, लेकिन लॉकडाउन लगाते वक्त भी कोई मंतकी मेयार नहीं था, खोलते हुए मंतकी मेयार नहीं था। नतीजा ये है कि अभी बहुत सारे, एक तो आपके पास ऑपरेशन फिगर आ रहे हैं कि आप जो है इतने लोग पाकिस्तानी जो है वो हलाक हो गए, लेकिन मेरे जैसे जो मुंतखब हैं, मेरा ताल्लुक के गुजरांवाला से है, मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है, खास तौर पे बुजुर्ग और उनकी फैमिलीज ने रिपोर्ट नहीं किया सरकार को, जिसकी वजह से उन्होंने खामोशी से दबका दिया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बहरान है और बड़ी वजाहत से आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि अभी इसका वाहिद हल ये है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है, पीसीआई बुला के पूरे मुल्क में कम से कम 15 दिन का सख्त तरीन लॉकडाउन करेंगे तो ये मामला रुकेगा, वरना ये नहीं है कि स्मार्ट लॉकडाउन करके ठीक है आप कुछ इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, की कोशिश है। पाकिस्तान में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से बचेंगी, बाद में जो मईशत का मामला आ जाएगा। और मुझे बड़ा दुख है कि ये एक बाइनरी वज़ीर आज़म ने क्रिएट कर दी कि कोरोना से मरना है, हुकूमत में दोनों काम करने होते हैं। ये नहीं होता कि हम इसी
بے حرکتی کا ثبوت دیا ہے، جس کا نتیجہ آج بے برکتی کی پورے ملک میں پھیل گئی. ٹھیک بات ہے. امتیاز شیخ صاحب، خرم دستگیر صاحب جو بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کم و بیش یہی موقف رہا ہے. اگرچہ آپ گورنمنٹ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز تھی اس کو پھر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اون کرتے رہے ہیں، اس کو آپ نے ٹو کیا ہے، لیکن اب جیسے خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ آپ 15 روز کا بہت سخت لاک ڈاؤن کریں، کوئی اور صورت نہیں ہے. معیشت کو بچاتے رہیں گے، پہلے انسان کو بچائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے امتیاز شیخ صاحب. دیکھیں جی، جو ابھی آپ نے شروع میں بات کی اور جو خرم دستگیر صاحب نے بات کی کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا موقف اپنایا، وہ ہم نے اپنا موقف اپنا رکھا تھا لاک ڈاؤن کا، سخت لاک ڈاؤن کا، اور اس کے بعد صورتحال یہاں بہتر بھی تھی. اور اس دوران مطلب مرکز سے کہا گیا، پرائم منسٹر نے کہا کہ جی انڈسٹری کھولیں، پھر کہا گیا کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کھولیں، پھر کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کھولیں، مطلب پھر اس طرح کی صورتحال بنتی گئی. اور پھر آخر میں آ کے سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ آپ نے پوری ایک پالیسی بنانی ہے اور مرکز کے ساتھ چلنا ہے اور مرکز کو آگے لیڈ کرنا ہے. حالانکہ یہی چیز ہمارے شروع میں بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین صاحب نے بھی کہی تھی ان کو کہ جی آپ پرائم منسٹر بنے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت تک کوئی کوپریشن نہیں ہوا. انہوں نے پھر اس کوپریشن کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا، لیکن وہ بالکل ہی اس کو اوائڈ کیا گیا، اس کو اگنور کیا گیا. اور باقی پارٹیوں کی طرف سے بھی جو آفرز آئی تھی کوپریشن کی، اس کو اگنور کیا گیا، اور بلکہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی گئی اور چیزوں کو اپنی مرضی سے چیزیں کر دی گئی. پھر این سی او سی اور این سی سی کا وجود عمل میں آیا اور اس کے بعد ایک پیج پہ فیصلے ہونے لگے. ان میٹنگوں میں بھی ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اپنا موقف بھرپور انداز میں سامنے رکھا اور لاک ڈاؤن کی بات کی اور ٹرینز کی اور جہازوں کی جو سفر کی ہے اس کی مخالفت کی اور باقی چیزوں کی بھی مخالفت کی. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی تھا اور پھر ہم پہ الزام لگ رہا تھا کہ جی الگ سے اپنی پالیسی بنا رہے ہیں، خوف پھیلا رہے ہیں، ایک پیج پہ رہنا تھا، تو ایک پیج پہ رہنے کے لیے وہ پالیسی کی گئی اور پھر اس حساب سے چیزوں کو مطلب آگے چلنے دیا گیا. تو اسی حوالے سے ابھی بھی وہی چیز ہے کہ مطلب جو ہمارا موقف تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اور اس میں ابھی جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو مطلب فوتگیاں ہو رہی ہیں، جس انداز سے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور جو اندازے لگائے جا رہے ہیں مختلف جگہوں سے، مختلف اداروں کی طرف سے، تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہاں اتنا نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے اس طرح ہو، لیکن بہرحال یہ دنیا کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو کہ ریسرچ کر رہی ہیں، تو وہ اس طرح کے وہ لوگ بتا رہے ہیں، کوئی 80,000 بتا رہا ہے کہ اگلے مہینے تک ہوگا، ڈیتھ ہو جائیں گی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو اس کا فوری طور پہ لاک ڈاؤن ریلیز کرنے سے پورے ملک میں جو ہماری ہیلتھ سسٹم ہے اس پر جو اثر پڑا ہے، اس پر جو لوڈ آیا ہے، وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. جب امریکہ جیسے ملک اور یورپ جیسے ممالک اس کو لوڈ کو برداشت نہیں کر سکے، تو پاکستان تو پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں کہ ہیلتھ سسٹم ویسے ہی کمزور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلے تھے جو ہم نے شروع میں کیے، وہ اب دنیا بتا رہی ہے کہ وہ صحیح فیصلے تھے، اور پوری دنیا میں ہی لاک ڈاؤن ہی اس کا حل بتایا جا رہا ہے. ایٹ دا مومنٹ اس کا سولوشن بتایا جا رہا ہے فار دا ٹائم بینگ. کوئی مستقل نہیں ہے، لیکن اموات کم کرنا اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا ہی طریقہ کار ہے، جو کہ چائنا نے بھی ابھی دوبارہ استعمال اس کو کیا. ٹھیک شیخ صاحب، یہی خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ جو باقی ممالک ہیں جب وہاں پہ ڈیتھ ٹول کم ہوا تو لوگ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ایز کیا ہے. شاندانہ صاحبہ، دونوں جو مہمان ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہم کسی بڑے ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ پیشنٹس، خود اسد عمر صاحب نے کہا کہ نیکسٹ منتھ تک 10 سے 12 لاکھ تعداد ہو سکتی ہے، اموات بھی اسی ریشو سے بڑھیں گی. اگر ہم بڑے ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں ہیں؟ السلام علیکم طارق صاحب اور آپ کے مہمانوں کو بھی خوش آمدید. طارق صاحب، بہت ضروری باتیں کی ہیں دونوں مہمانوں نے. خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ باتیں کی تھی، انہوں نے اس کا بھی تھوڑا سا ٹچ کیا، لیکن آئی تھنک اس کا کانٹیکٹ بہت ضروری ہے کرنا. پینڈیمک ہوتی ہے وبا، کورونا ایک وبا ہے، یہ گلوبل وبا ہے، اور یہ کسی اناؤنسمنٹ کے ساتھ نہیں آتی، کسی وارننگ کے ساتھ نہیں آتی ہے، اور یہ پرٹیکولر وبا تو دوائی کے ساتھ ہی نہیں آئی. اگر آپ یاد ہے پچھلے کچھ سالوں میں سارز آیا تھا، مرض آیا تھا، یہ ساری آئی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ تباہی پھیلائی تھی چھوٹے سے ٹائم میں، چھوٹے سے وقت میں، اس سے زیادہ. لیکن ملک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ روس کے فگرز دیکھ لیں، امریکہ کے فگرز دیکھ لیں.
امریکہ میں تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور امریکہ میں بھی سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں. اگر آپ سویڈن کو دیکھیں, کچھ اور ممالک کو دیکھیں, اور اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں نا, ہمیشہ میں کہتی ہوں 12-15 ممالک کو دیکھا کریں, ڈیولپنگ, لیسٹ ڈیولپ, سب کا رسپانس دیکھیں. بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن پہ. دیکھیں, ڈے ون سے لیٹ می بی ویری کلیئر کہ پرائم منسٹر واز ناٹ ان سپورٹ. انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا تھا فل لاک ڈاؤن کو, اور تمہاری بہت کرٹیسزم ہوئی تھی, اور شروع سے ہوتی آ رہی ہے کہ آپ فل لاک ڈاؤن کیوں نہیں کریں. لاک ڈاؤن کی ایڈوائس دی کس نے تھی, اور لاک ڈاؤن کہاں کامیاب ہوا تھا؟ دنیا میں صرف واحد وہ شہر جہاں پہ 1929 میں سینٹ لوئس امریکہ میں ایک شہر تھا جہاں پہ لاک ڈاؤن کامیاب ہوا تھا. باقی کسی شہر میں کامیاب نہیں. تو یہ بھی اسپینش فلو جو پچھلی وبا 100 سال پہلے آئی تھی, یہ اس میں ہوا تھا. اچھا, WHO نے یہ نہیں پک کیا. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ امریکہ, یہ میں آپ کو تھوڑی اس کی پالیٹکس ایکسپلین کر دوں, یہ سیاست کورونا پہ کیوں چل رہی ہے, ورنہ بیماری ہے نا, بیماری میں سیاست کون کیوں کرے, فائدہ کیا ہے. ہوا یہ کہ امریکن ایڈمنسٹریشن بیک فٹ پہ چلی گئی. امریکن ایڈمنسٹریشن کا ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول, CDC, اس کو 10 دفعہ انڈر فنڈ کیا, 10 دفعہ بند کیا. وبا آ گئی, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پروموٹ کیسے کرے, اس کو کھولے کیسے, اس کو آپ اسپیک کیسے کرے. CDC WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ جنگ میں. آپ نے خود دیکھا پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ آئی WHO کی کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نیسیسری یعنی ضروری نہیں تھا, کیونکہ جن لوگوں کو سمپٹمز نہیں ہیں ان سے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ریکارڈ کیس کیا ہے کہ نہیں کیا. تو ہم نے دنیا کی معیشت کو $9 ٹریلین کا نقصان, $9 ٹریلین کا نقصان پہنچایا ہے, لیکن ہمیں یہ ابھی نہیں پتا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کا فائدہ کیا. اچھا, اگلے دن انہوں نے ریٹریکشن پرنٹ کی, اور WHO بولتی کہ نہیں, ہمیں یہ مطلب نہیں تھا, ہمارا یہ مطلب تھا کہ شاید ایک سمپٹومیٹک پیپل اسپریڈ کر سکے یہ ڈیزیز, لیکن پکا ہمیں نہیں پتا. تیسرے دن CDC کی اسٹیٹمنٹ آتی کہ جی ہم جو کہہ رہے تھے کہ PPE استعمال کرے, گلوز استعمال کرے, اب ہمیں یہ بھی پتا نہیں پتا کہ ہاتھ لگانے سے یہ ڈیزیز اسپریڈ ہوتا ہے کہ نہیں, انلیس آپ اپنے منہ کو ہاتھ لگائیں یا آپ کی سافٹ جو میمبرینز ہیں, آنکھیں, ناک, کان, منہ میں جائے. اچھا, اس سے ہوا کیا, دنیا میں کنفیوژن پھیلی. اس کے ریزلٹ میں کیمرون جیسا چھوٹا افریقی ملک کیا کرتے, جس کی چھوٹی سی معیشت ہے, اس نے ڈے ون سے اناؤنس کیا کہ میں نہیں کرتا لاک ڈاؤن. سویڈن اناؤنس کیا میں نہیں کرتا لاک ڈاؤن. آسٹریلیا نے لاک ڈاؤن کیا, ان کی پہلی ویو میں تباہی ہوئی اکانومی کی, اور ان کا لاک ڈاؤن کے باوجود کیسز اسپریڈ ہوئی. انڈیا نے دنیا کا سخت سے سخت لاک ڈاؤن کیا, ان کی کیسز کے باوجود پھیلے. سنگاپور نے سخت سے سخت لاک ڈاؤن کیا, کھولا, سیکنڈ ویو آئی, تباہی پھر گئی, ڈیتھ ریٹ میں. ہم نے کیا ووہان کیا کھولا, شندنا, ہم نے کیا میں کیا آپ کو اس وہی پورے بتا رہی ہوں, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے. آپ نے شروع میں 4-5 دفعہ کنفیوژن کا بولا. کنفیوژن اس لیے ہے کہ اس میں دنیا میں کوئی اگریڈ SOP نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جو ہوا, دیکھیں سائنس کو میجر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی ایبسولوٹ ڈیتھ ریٹ کیا ہے, یعنی اموات کی شرح کیا ہے, یا جو کریٹیکل کیئر پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جتنے آپ کے کیسز بڑھیں گے اتنے آپ کی جو شرح ہے نا بیماروں کی, وہ تو بڑھتی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ٹیسٹ کٹ رپورٹ کریں. جو یہ تنقید آ رہی ہے, اگر اس میں سے آپ سیاست نکالے تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان واحد ملک جہاں PPE بناتا تھا, نہ ماسک بنا رہا تھا زمانے میں, نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر تھے. ٹوٹل ہمارے پاس 25 وینٹیلیٹر سے ملک جس میں سے 9-10 کام کر رہے تھے. اب شرح دیکھیے کتنی آ گئی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان حالات میں جن میں علم کا فقدان تھا, ایکسپیرئنس کا فقدان تھا, پاکستان کی آپ شرح اموات دیکھتے اس وقت 2,500 ہے. آپ اس کو ڈبل کر لیں, کہہ رہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے 5,000 ہے. اب اس کو مزید ڈبل کر دیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے 10,000 آپ یہ دیکھیں. آپ کی کیسز کریں, آپ کی کریٹیکل پیشنٹ, اور اس میں ضروری بات ہے کریٹیکل پیشنٹ کا ہمیں کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کیا کہتے رہے, ڈاکٹر یہ کہتے رہے لاک ڈاؤن کے حق میں, اور اس لیے تھے کیونکہ ہسپتالوں میں پاکستان میں وہ کیپیسٹی کسی بھی حکومت نے بلڈ نہیں. آپ اس میں بے شک میری حکومت میں کیا ہے جو پچھلے 5 سال شاور کی, اس کو بھی لے آئے. مطلب یہ ہے کہ جہاں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے حکومت میں, ہسپتالوں کی کیپیسٹی, ڈاکٹر اس پہ کہہ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں ہے کہ لوگ اسپتال نہیں آئے, اموات بڑھ گیا, ڈاکٹر کو وہ شوق نہیں ہے. اچھا, ہمارے یعنی پرابلم جو ہے وہ ہیلتھ کیئر, ان کو صرف یہ تھا اصل پرابلم جو ہے وہ پیشنٹس کا بڑھنا نہیں ہے, آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات ہے. خرم صاحب, یہ شاندانہ کہتی ہیں کہ کنفیوژن پوری دنیا میں کنفیوژن ہے, اور پاکستان میں کنفیوژن زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کے اندر سیاست کا عنصر بھی شامل ہو گیا. یہی تو رہا ہے پہلے بھی میں یہ بات کہ کیا آپ نے کرنے ہیں یا وزیر نے اپنے ذاتی تاثرات
तो सवाल तो साइंस की बुनियाद पे हल होगा ना। जहां जिस मुल्क ने इसको कंट्रोल किया है, चाहे वो चीन था, वो न्यूजीलैंड था, हमारे साथ कंपेरेबल है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सवाल यहाँ उठता है कि वजीर आजम को 15 हफ्ते क्यों लगे हैं ये कहने पर और करने पर भी मास्क पहनना चाहिए। उनको अभी भी अगर वो साइंटिफिक एडवाइस दें तो एडवाइस यही कहेगी 15 दिन करें, उस दौरान इंतजाम करें। अभी तक पूरे पाकिस्तान में उसको सस्ता करें, मुफ्त करें, अगर पड़ती है तो। अब पूरी दुनिया में इतनी कैपेसिटी डेवलप हो गई है में, लेकिन यहां तो हमें वजीर आजम की तरफ से किसी और हरकती नजर आई है ना कि यहाँ पैरालिसिस है कि भाई कभी स्मार्ट लॉकडाउन का नाम ले दे, लॉकडाउन हल नहीं है। इसी तरह हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि रेवड़ की मुदाफियत। कोई इंसान बचते हैं, रेवड़ नहीं बचता कि आप उनको छोड़ दें कोरोना के रहमो करम पर। लेकिन हुकूमत का सबक ये है कि जी लॉकडाउन नहीं करना। देखिए, हर वो मुल्क जिसने लॉकडाउन वाशी बुनियाद पर खोला है, उसका मतलब है कि हुकूमत फेल हो गई है और इमरान खान साहब की हुकूमत भी इस मामले में यकसर नाकाम हुई है पाकिस्तानियों की जानें बचाने में। ठीक, मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। तो शेख साहब, ये जो खुर्रम साहब ने कहा कि जी ये साबित हो गया है कि हुकूमत फेल हो गई है क्योंकि आवाम की जो है वो अब जाने महफूज नहीं रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कोई और हल आपको नजर आता है? सिंध गवर्नमेंट अब कोई सीरियसली सोच रही है कि लॉकडाउन किया जाए सख्ती से 2 हफ्ते का, वरना तो जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि जी अगर आप जो है आपके लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही काम है कि मईशत को भी संभाले और लोगों की जिंदगियां भी बचाए। देखिए तारिक साहब, मसला ये है कि जब ये लॉकडाउन का सिलसिला हुआ था तो आप देखें कि तादाद बड़ी लिमिटेड थी और कंट्रोल में थी, और इस दौरान हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को भी डेवलप करते जा रहे थे और उसको आगे बढ़ाते जा रहे थे ताकि वो टेस्टिंग कैपेसिटी हो या बेड्स की कैपेसिटी हो या वेंटिलेटर्स हो या आइसोलेशन वार्ड्स हो। लेकिन जिस तेजी के साथ, जिस दबाव के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने आके चीजें खुलवाई, आके मतलब जिस तरीके से जोर रखा, और बाकी तीनों सूबे और खास तौर पे पंजाब और केपी तो मतलब बिल्कुल ही हेल्पलेस है ना उनके सामने। वो तो मतलब सुबह एक बात करते थे और प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात कर दी तो अपनी बात से यू टर्न लगा के कह रहे हैं कई ऐसी चीजें, कई ऐसे फैसले जिसमें वो चाहते ही नहीं थे मगर वो मजबूरन उन्होंने मानने पड़े, लेकिन उन्होंने किया। ये मैं उन मीटिंगों में खुद बैठता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो मतलब एक मीटिंग में वो बात करते थे, अगले दिन चीज दूसरी हो जाती थी। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह कहा कि जी टूरिज्म खोल दें, उसे एक दिन पहले टूरिज्म की उन्होंने सख्त मुखालफत की थी चीफ मिनिस्टर साहब ने। फिर अगले दिन जब उन्होंने कहा तो फिर हमने देखा कि वो खुल गया। तो मतलब इस तरह प्रेशर रख के उनसे चीजें खुलवाई गई, चीजें हुई। आपने जब देखा होगा जब मुराद अली शाह साहब ने लॉकडाउन किया शुरू में और चीजों को सख्ती से अमल कराने की कोशिश की, तो बाकी सूबों ने भी उस लीड पे फॉलो किया उनको, और मतलब उन्होंने भी लॉकडाउन वगैरह किए, वो कि प्राइम मिनिस्टर कहते रहे। अब क्या हल है शेख साहब? अब हल क्या है? अब तो चले हो गई बहुत सारी चीजें, अब आज भी तो हम कुछ फैसला कर सकते हैं। देखें नहीं, अब मसला ये है कि अब पूरा मुल्क उन्होंने खोल दिया। अब इस पूरे मुल्क को दोबारा बंद करना, ये पहिया वापस करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें फिर आपको मतलब कर्फ्यू जैसी सूरत हाल करनी पड़ेगी ताकि मतलब उसको रोकने के लिए, चीजों को करने के लिए, या तो फिर आप उन इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन वाला जो सिलसिला है, जहाँ जहाँ भी ग्राउंड पे खबरें आए, जहाँ जिस इलाके में ज्यादा हो ये चीज, उस पर आप सख्ती करें ताकि मतलब वहां रोक सकें, आप उन इलाकों को सील कर सकें। ये भी, इसका भी सबसे पहले एक्शन सिंध ने लिया था। कराची में कुछ यूसीज को सील कर दिया गया था, और अभी भी सिंध के मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ मोहल्ले और मुख्तलिफ इलाके सील्ड है, जहां जहां से भी रिपोर्ट आती है। उसके लिए तो मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो खुद फैसला करें जहां जहां से जरूरत पड़ती है लॉकडाउन करने की, सख्ती करने की, सील करने की। तो अभी भी वो हम कर रहे हैं, और अभी भी आइंदा भी जो चीजें हमें नजर आएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जहां केसेस ज्यादा हैं, जहां मतलब ये चीज ज्यादा स्प्रेड हो रही है, तो वहां डेफिनेटली हम उन पर सख्ती करेंगे।
SOPs پہ عمل کرانا دیکھا آپ نے خود دیکھا کہ وہ مطلب نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, وہ نہیں ہو سکا. عوام نے بھی اس میں تعاون کم کیا, اور جنہوں نے پرمیشنز لی بازاریں کھلوانے کی اور جو دکانیں اور انڈسٹریز کھلوانے کی, انہوں نے بھی کوئی اس پہ مؤثر کردار ادا نہیں کیا. اور گورنمنٹ ڈنڈا اٹھاتی ہے تو مطلب وہ بھی ایک طرح سے نیگیٹو اس میں جاتا ہے کہ مطلب وہ کہاں سے اس طرح چیزوں کو مطلب وہ قابو کر اس کی سکے, اپوزیشن اور شروع اس ہو کے لیے جاتی ہے, پبلک پہ زیادتی کرنی پڑتی تھی. پھر تاجروں کے حق میں آ جاتی ہیں, جو جس کی گورنمنٹ ہے اس کی مخالف پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنسز کرتی ہے. شاندانہ صاحبہ دیکھیں نا گزشتہ سندھ میں تو ہمارے ساتھ یہ مصیبت بھی تھی کہ یہاں جی PTI کے MNAs اور MPs دکانداروں کے پاس پہنچ گئے کہ جی دکان کھولے, ہم کھڑے ہیں دیکھیں تو کون دکان بند کرتا ہے. اور پھر وہ ٹرانسپورٹرز کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کھولیں, ہم مطلب اس میں اب ٹرانسپورٹ جو ہے ہم چلواتے ہیں, کیسز ہوں گے. تو مطلب جب پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ مرکز میں پاور میں ہوں, اس کے MPs MNAs اس طرح کی حرکتیں کریں, اور یہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی, ہمارے چیف منسٹر نے کہا تھا NCC کی میٹنگ میں کہ جی آپ سمجھائیں ذرا ان لوگوں کو جو کہ مطلب جا کے بازاریں کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں, دکانوں کو ٹرانسپورٹرز کو چلوانے کی, ٹرانسپورٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. امیچور ایٹیٹیوڈ رکھا گیا اور چیزوں کو سیریس نہیں لیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی سیریس نہیں لیا اور ان کے لوگوں نے بھی یہاں سیریس نہیں لیا, اور وہ جو چیز بھی سندھ گورنمنٹ کرتی تو فیڈرل منسٹرز یہاں پہنچ گئے اور مطلب عجیب کے سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی اور پورا اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی جو سندھ گورنمنٹ نے اسٹیپس اٹھائے. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی اسٹیپس ہیں آپ دیکھ لیں, پہلے دن سے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے جو اسٹیپ اٹھائے, جو ہماری گورنمنٹ نے اسٹیپس یہاں اٹھائے, اس سے کوئی میچ کر ہی نہیں سکتے آپ. یہاں کی اسپتالوں کی کیپیبلٹی ہم نے بڑھائی, یہاں وینٹیلیٹرز ہم نے خود خریدے, یہاں مطلب چیزوں کو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری سب سے زیادہ ہے پاکستان میں ہماری اس وقت. تو مطلب ہم جو بھی بہتر ہوگا کر سکتے ہیں, لیکن اب ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ مطلب سب مل کر کریں. آئسولیشن میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی. ہم نے شہباز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کہ وہ بلائیں؟ اور بالکل کرتے ہیں جی, بالکل کرتے ہیں, سب مل کے بیٹھے ہیں, اس مسئلے کو کریں. دیکھیں یہ اکیلا ایک صوبہ یا مرکز اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, اس میں سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. CCI بالکل بیٹھے, CCI ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, سب لوگ ہوتے ہیں, اور بیٹھ کے فیصلہ کریں. یہ اکیلا کسی ایک صوبے کا یا مرکز کا بس کی بات نہیں ہے کہ اس میں فیصلہ کر سکے. مختلف پارٹیز ہیں, گورنمنٹ صوبوں میں دوسری ہے, تو اس کو مطلب کوئی مشترکہ لائحہ کے لیے اس طرح کا اقدام کرنا پڑے گا. شاندانہ یہ جو بات شروع میں خرم صاحب نے فرمائی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد نے کل جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی لوگ جاہل ہیں, وہی لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے, جنہوں نے آج آپ کو منسٹرز بنایا, جن کی وجہ سے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی الفاظ مناسب ہیں جو انہوں نے استعمال کیے کہ جاہل لوگ ہیں اور یہ جو ہے یہ نہیں ہوتا اور ان کو سمجھ نہیں آتی اور لاہوری دنیا کی اور ہی مخلوق ہیں؟ یہ یاسمین راشد جیسے کیلیبر کی خاتون کو یا منسٹر کو یہ الفاظ زیب دیتے تھے جو انہوں نے استعمال کیے؟ شکریہ طارق صاحب, میں نے نہ یہ الفاظ سنے, معذرت سے. میں اتنی آج کل نیوز میں خود ہوں کہ مجھے نیچرلی سخت الفاظ کبھی بھی نہیں اپریشیٹ ہو سکتے, چاہے وہ منسٹر کہے چاہے وہ عام آدمی کہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جی منسٹر کو ووٹ ملا ہے تو وہ سخت الفاظ استعمال کرے, کوئی بھی سخت لفظ استعمال کرے کسی کے خلاف. لیکن کیونکہ ابھی اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں, میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں ریورس آرڈر میں میرے جو دونوں کالیگز نے کچھ باتیں کی میں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہوں گی. مصیبت یہ تھوڑا سا میں نے خرم صاحب کی تمام باتیں سنی نہیں, وہ اس وقت انٹرنیٹ کنیکشن صحیح نہیں آ رہا تھا, میں نے کچھ الفاظ ان کے پک اپ کیے, تو ابھی سے معذرت کریں کہ اگر میں نے کوئی چیز نہ سنی اور میں جواب دے تو کائنڈلی مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. پہلی بات دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے شاید خاقان صاحب کا ایک انٹرویو تھا عادل شاہ زید کے ساتھ, آئی تھنک ہم نیوز پہ, اور انہوں نے کوشش کروا رہے تھے اس ٹائم, کافی پرزور کوشش تھی کہ جی آپ اسمبلی جس طرح سندھ کر رہی ہے ورچوئل سیشن, تو فواد چودھری صاحب بھی ضد کر رہے تھے کہ آپ ورچوئل سیشن کریں نیشنل اسمبلی کا. یہ مطلب ہے کہ تمام منیر اور رضوی صاحب کی وفات اللہ کو بخشے اس خاص جی, تو انہوں نے کہا, تو اب کسی نے ان سے کچھ نہیں پوچھا, میاں شہباز شریف صاحب کو بھی ہو گیا, باقی بھی جو ان کے فرنٹ لائن لیڈرز ہیں ان کو بھی ہو گیا. تو دیکھیے یہ ہوائی باتیں کر دینا پھر اس کو نہ فالو اپ کرنا سب کو ہو گیا. ایاز صادق صاحب کو ہوا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ کو, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو. تو دیکھیں کوئی مذاق نہیں ہے. اگر آپ تڑی دے دے کہ جی میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بار بار پہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں,
یہ وبا نہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے آئی ہے، نہ PMLN کی مرضی سے، نہ ہماری مرضی سے، کوئی نہیں روک سکتا. یہ ساری دنیا میں پھیلے گا، وبا ہوتی ہے یہ. اور اگر تھوڑا سا انسان تھوڑے کی ہسٹری کتابیں نکالے 1916 کے بعد دیکھ لے کہ دنیا میں کیا ہوا اور یہ وبا نے کس تیزی سے اور کتنی اموات ہوئی تھی. وبا کے کچھ اثرات ہوتے ہیں دنیا پہ، یہ کہہ دیا کہ سائنس کا استعمال کر کے، کیونکہ دوائی تو ہے نہیں، اور پریکاشنز لے کے اور کیا کہتے ہیں گھر میں لاک ڈاؤن کر کے آپ وبا کو ڈیفیٹ دے دیں گے. اللہ کرے ایسا. میں صرف دعا کر سکتی ہوں کیونکہ ساتھ کیا کرتی ماضی میں کچھ اور ہی ہوا ہے. پتہ نہیں ابھی کتنی دنیا میں سائنس بڑھ گئی ہے، اسپتال ہے نہیں لیکن کورونا ختم ہو جائے گا. اچھا، منسٹر صاحب نے ایک اور بڑی زبردست بات کی جو مجھے لگتا ہے سراہنی چاہیے. انہوں نے بولا کہ جی ہم زور زیادتی نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ SOPs اسٹیبلش کرنے میں. آئی ایگری وتھ ہم. دیکھیں آپ ایک حد تک عوام کو سمجھا سکتے ہیں. ہم نے 3,000 کے فائن لگا دیے جو ماسک نہیں پہنتا. ایک زمانے میں دیکھا تھا رمضان میں پولیس جاتی کری تھی لوگوں کو، سڑکوں پہ مرغا بنایا ہوا تھا. یہ لوگوں کی عزت پھر یہ نہیں ہے، ان کی SOPs بے پہ حرمتی ہے. امپلیمنٹ ان کون کو کروائے گا آپ اگر حکومت کے اندر بھی یہ نہ ہو؟ سن لیں نہیں حکومت کرے گی، ایبسولوٹلی حکومت کرے گی. اسمارٹ لاک ڈاؤن وہی جو لوگ فلاؤٹ کر رہے ہیں آپ کے SOPs، اس کا نتیجہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں SOPs فالو کر سکتے تو پھر آپ کا ذرائع معاش بند ہوگا. حکومت خود پہ بوجھ ٹرانسفر کر رہی ہے. کیسے بوجھ ٹرانسفر کر رہی ہے؟ احساس پیمنٹس دوبارہ شروع ہو جائیں گی. کچھ اور سیکٹرز کو ہم کہتے ہیں نئے بجٹ میں رعایت آپ دینے نے ان پڑیں کے گے. لیے تو میں پیسے ہی کم ایگریکلچر کر کو دیے دیا ہیں، BISP اور احساس پروگرام کے پیسے ہی کم ہو طارق گئے. صاحب آپ پوری بات سنیں گے تو جواب ملے گا نا. اچھا طارق صاحب آپ پورا جواب کہیں گے، سن لیں پھر کاؤنٹر کوسچن کر لیں. یو آر ویری ویلکم ٹو ڈو دیٹ. اچھا، دوسری ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے جب شروع میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اپوزیشن ایک ہی بات بار بار کرتی تھی کہ جی ٹیسٹ ہے نہیں تو ان کو کیا پتا کہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. ٹیسٹ ہے نہیں، اب ٹیسٹ آ گئے تو کہہ رہے دیکھیں تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ تو ہمیں شروع سے پتا تھا کہ جب ٹیسٹ امپورٹ ہو رہے ہیں، امپورٹ ہوئے تو NDA میں کا اللہ کا شکر ہے کہ دنیا نے آپ پہ سب کچھ بند کر دیا. پیناڈول شکر ہے پاکستان بناتے، ورنہ پیناڈول اب کہیں سے نہ خرید پاتے. اتنا مشکل ہو گیا تو شروع میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خوف کی فضا پھیلائی تھی، ہم کیوں خوف کے خلاف فضا کے خلاف تھے؟ آپ لوگوں کو ڈرائے مت، آپ ان کو حوصلہ دے کہ ہاں یہ وبا ہے، اس سے لڑنا ہے، یہ تکلیف آئی ہوئی ہے آپ کے پاس. الٹا لوگوں کو جی ڈرا دینا. آپ کو پتہ ہے اینگزائٹی سے جتنی زیادہ امیونٹی میں کمی ہوگی اتنی بیماری اور لوگوں کو ہٹ کرے گی. اسپتال اس سے نہیں بن جانے. ابھی ہم اسلام آباد میں تقریباً 6 ہفتے کے اندر اندر ایک نیا پورا کوارنٹین سینٹر ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں. اتنی تیزیوں پاکستان میں ہسٹری میں کبھی ہسپتال اور کوارنٹین سینٹر نہیں سیٹ اپ ہوئے. 2-3 ضرور باتیں. انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ 18ویں ترمیم کی ذرا بات ہوئی نا، اس پہ ایلیبریشن بہت ضروری ہے طارق صاحب. جب صوبوں نے ذمہ داری لے لی اور صوبوں نے بجٹ لے لیا، ہیلتھ کا بھی لے لیا، صحت کا لے لیا، تعلیم کا لے لیا، خواتین کا لے لیا، لیبر کا لے لیا، کھانے کا لے لیا، ایگریکلچر کا لے لیا، پھر یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ نہیں ہو سکتا. میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ پھر آپ کہ جی ہماری ذمہ داری کوئی اور. بجٹ آ گیا اور اختیار آ گیا، پھر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا حق کیا، فیصلے کریں. اور میں بہت خوش ہوں کہ NCOC میں تمام صوبوں نے یک زبان ہو کے پرائم منسٹر کی پروپوزل کو ریجیکٹ کیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کھول دو. نے کہا ہم نے نہیں کھولنا، ہم اس سے وبا بڑھے گی. اس رافتان بارڈر پہ آپ نے مینگو کے ایکسپورٹس کم کر دیے ہیں کیونکہ وہاں پہ اب 3 دن صرف جا سکتی ہیں آپ کی ایکسپورٹس. اچھا، ایک اور بات ہوئی ویتنام کی، دیکھیں، اور NCOC کی بات میں ابھی بھی دوبارہ کہتی ہوں کہ NCOC نے کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ ملک کی صحت کے لیے کیا گیا، صرف کی صحت کے لیے نہیں، صوبہ سرحد کے لیے نہیں، AJK کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے. تو اس لیے اگر NCOC میں کوآرڈینیشن ہے اور اس کی سکسیسز ہیں تو اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، اس کو تسلیم کرنا. ٹھیک ہے شاندنا، یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو جو کورونا کی جو صورتحال کی وجہ سے جو معاشی اثرات ہیں اور جو معیشت کی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، کیا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی معاشی پالیسیوں کے نقائص کورونا کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری سے. ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب، امتیاز شیخ صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، کیا یہ درست ہے کہ حکومت نے اپنی معاشی پالیسیوں کی جو کمزوریاں ہیں اس کو کورونا کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی ہے اس بجٹ کے اندر؟ جی بالکل کی ہے، اور جو چیز چھپانے کی کوشش کی ہے وہ 1 سال پرانی ہے کہ پچھلے سال کا جو GDP گروتھ ریٹ تھا طارق صاحب وہ 3.3 نہیں تھا، 1.9% تھا. پاکستان کی تاریخ میں اگر جھوٹ کا لفظ میں نہیں استعمال کرتا لیکن اتنی بڑی غلط بیانی کسی گورنمنٹ نے نہیں کی. 3.3 سے 3.1 ہو جاتا ہے، 3 ہو جاتا ہے. اتنا بڑا فرق جس سے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز جس میں انوالو ہوں، جس سے پورے پاکستان کی کیلکولیشن خراب ہو گئی، وہ اس حکومت کا کارنامہ ہے.
اسی طرح چونکہ اس وقت 3.3% غلط گروتھ ریٹ بتایا تھا، ڈیفیسٹ بھی غلط بتایا تھا، اس کا اثر آج تک اس حکومت پر پڑ رہا ہے. جو انہوں نے 9 مہینے میں جو کہ کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ جی کتنا ٹیکس اکٹھا کیا، 3097 ارب روپے مارچ تک. اس کے بعد کورونا مین لاک ڈاؤن ہٹ کیا ہے. تو اگر اس کے اوپر ابھی آپ حساب لگا لیں تو یہ کبھی بھی جو ان کا ٹارگیٹ تھا ٹیکس کا یہ پورا نہیں کر سکتے تھے. تو پچھلا سال چونکہ بھیانک اتنا تھا ان کا پہلا سال 2018-19، اس سال وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی پچھلے سال کے مقابلے میں بڑا بہتر ہو گیا. یہ بہتر نہیں ہوا، اور یہی جو سارے کرائسس ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے پچھلے سال 5.5% ڈاؤن تھی، اس سال 8% ڈاؤن ہے. اسی طرح جو ہے ایگریکلچر پچھلے سال صرف 0.8 تھا، اس دفعہ زبردستی لائف سٹاک ایڈ کر کے اس کو جو ہے انہوں نے زیادہ دکھایا. حالانکہ ایگریکلچر میں تو بہت بڑی تباہی آنے والی ہے ٹڈی دل کی وجہ سے، اور اب وہ جو چمگادڑیں بھی آ گئی ہمارے فروٹ کو ہٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا بجٹ بنایا گیا ہے جس کی میعاد غالباً 3 یا 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، جس کے نمبرز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ ڈیفیسٹ کا ایکچوئل نمبر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جی یہ کس طرح بغیر ٹیکس لگائے 1056 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکسز اکٹھے کریں گے. اور حقیقتاً جو ہے پاکستان کو یہ پیچھے لے کے جانے والا بجٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ حالات مشکل ہیں، لیکن جب حالات مشکل ہوتے ہیں پھر آپ میسو اسٹیمولس پیکج لے کر آتے ہیں. آپ انفراسٹرکچر میں تو یہ جو ٹارگیٹ ہے خرم صاحب، جو ٹارگیٹ ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں. ابھی بھی جو ٹیکس کلیکشن کا 4900 کا انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہے، باقی جی ڈی پی 0.4 سے 2.1 پہ لے جانے کے، سب ان ریئلسٹک. میں نے بڑی کوشش کی ہے میں اس کو سمجھ پاؤں کہ ایک طرف تو بڑے جو ہے شادیانے بجائے گئے ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ ہے. ایک ٹیکس فری بجٹ جو ہے وہ آپ کو 27% کیسے جنریٹ کر سکتا ہے ایکسٹرا ٹیکس. میں نہیں سمجھ پایا کہ اگر اس سال جو ہے وہ بہت ان کی آپٹیمسٹک کیلکولیشن ہے کہ ہم 3900 ارب اکٹھا کر لیں گے، اس کے باوجود 1056 ارب روپے ایکسٹرا بغیر ٹیکس لگائے کیسے اکٹھا ہوگا. تو یہ ٹارگیٹ بھی جو ہے یہ بالکل ہی ان ریئلسٹک ہے. جو جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی ان ریئلسٹک ہے، کوئی پازیٹیو نہیں ہوگی، نیگیٹو ہوگی. تو یہ سارے معاملات جو پاکستان کے غریبوں کو مزید بے روزگار، مزید بھوکا کرنے کا پروگرام ہے، کیونکہ فوڈ انفلیشن کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہو رہی اور پاکستان کے عوام بھوک سے بالکل آ رہے ہیں. امتیاز شیخ صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے اکتوبر نومبر کے اندر ایک اور بجٹ لانا پڑے گا؟ ٹارگیٹ ان ریئلسٹک ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں وہ سوائے جو ہے وہ باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی یہ پورا سلسلہ جس طرح خرم دستگیر صاحب نے بتایا بلکہ اس سے زیادہ ہی صورتحال خراب ہے. اور بجٹ تو مطلب کسی بھی سیکشن آف سوسائٹی نے اس کو اپروو نہیں کیا. آپ ٹی وی کی طرف سے سن لیں، آپ لوگوں کے اکانومسٹ جو بیٹھے ہیں، جو کہ ایکسپرٹس ہیں، جو ایگریکلچرسٹ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سب نے مطلب اس کی تعریف نہیں کی. اور مطلب ایک میں تو کہوں گا کہ وہ بجٹ ہے جو کہ مطلب کسی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اناڑیوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے. بس وہ مطلب ان کو نہ کچھ پتہ ہے نہ کچھ ان کو سمجھ ہے. نیشنل ایشوز سے اور ان چیزوں سے اس طرح کھیلا جا رہا ہے کہ مطلب اس طرح بالکل بچوں کے ہاتھ میں کوئی اس طرح چیز آ جائے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بھی جس طرح بنایا گیا ہے، جو اس میں فگرز ہیں، جو اس کے صورتحال اس میں دکھائی گئی ہے کہ مطلب وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو کہ کس طرح ٹیکس وصول کریں گے. اور ٹیکس فری بجٹ کہہ رہے ہیں لیکن ٹیکس کا کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس بھی بڑھ جائے گا. انڈمپلائمنٹ آپ دیکھیں ویسے ہی کتنی بڑھ گئی ہے. اور مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ، کل حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے روزگار ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور مطلب 25% کے قریب پاورٹی لائن کے نیچے لوگ آ گئے ہیں، بلکہ زیادہ. وہ بھی کہتے ہیں 40% کراس ہو چکی ہے پاورٹی لائن. 40% جہاں مطلب یہ 25-22% کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بجٹ تو مطلب ایسی دکھاوا ہے. اس بجٹ کا کوئی مطلب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی بجٹ پہ یہ عمل کر سکیں گے، نہ بجٹ کے وہ ٹیکسز جو ٹارگیٹس اچیو کر سکیں گے. لیکن یہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ان کی حالت خراب تھی. کئی دفعہ انہوں نے ریوائز کی تھی اپنا آمدنی جو تھی، انہوں نے جو ٹیکسز لگانے تھے اور جو مطلب چیزیں باقی اس وقت بھی ریکوریز کی صورتحال بہت بہتر تھی. تقریباً سندھ کو انہوں نے پچھلے سال 250 ارب روپے کم دیے، 245 بلین. جی ہاں 246 کے قریب انہوں نے پیسے کم دیے. تو مطلب وہ ٹیکسز کم ہوئے تھے نا، یہ صرف 3 مہینے میں تو کم نہیں ہوئے، یہ تو مطلب پورے پچھلے 6 مہینے میں ٹیکسز کی صورتحال خراب تھی.
इन्होंने वो सिंध को जो एनएफसी में हिस्सा बनता था वो नहीं दिया, ठीक बाकी सूबों का भी यही हाल होगा। ठीक तो मेरा मतलब है कि ये कोरोना में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको एक मौका मिल गया है, ठीक उसमें उसकी ठीक बात ठीक शेख करते हैं, साहब, लेकिन मैं एक इनकी हालत पहले से ही खराब थी। शानदाना, शाहिद खाकान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कल उनकी सुनी, वो कहते हैं जी 13% पे आपने इंटरेस्ट रेट रखा, चंद लोगों को फायदा पहुंचाया गया जिन्होंने हॉट मनी की सूरत में यहां इन्वेस्ट किया, 2000 अरब का कौम को जो है ना वो टीका लगा, वो 2000 अरब का लॉस हुआ, चंद लोगों ने फायदा उठाया, वो चले गए, हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी करप्शन है जो टेक्निकल की गई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। शुक्रिया तारिक साहब, इतनी सारी बातें जमा हो गई, टाइम कम है। इतना बता दूं कि शाहिद खाकान साहब की बात तो आपने देख ली कि उसका कितना वजन है। उसके अलावा शाहिद खाकान साहब ने जो खुद डील्स करवा के दी कि डॉलर्स में पाकिस्तानी टैक्स पेयर की गारंटीज आपने कंपनीज को दे दी, एलपीजी और एलएनजी को, तो उनसे जरा वो भी तो पूछ लेना। लेकिन मैं आखिर में 2-3 बातें करना चाहूंगी बजट के हवाले से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे पहली बात, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी अनाड़ियों को हुकूमत दे दीजिए, ईमानदार अनाड़ी चोर खिलाड़ी से बहुत बेहतर है। देख लिया हमने पाकिस्तान को जो 40 साल में हाल किया है, खानदानों के खानदान मालदार है, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे, पाकिस्तान का बिजनेस कम हो रहा है, इनके खानदान आसमानों में चढ़ते गए। 30-30, 40-40 इंडस्ट्रीज हर फैमिली वाले ने, रिलेटिव ने लगा ली, फूफो चाची मामा ताया सब हुकूमतों में बैठे हुए, इनकी लीडरशिप की फ्रंट रो जरा देख लें, कोई वहां पे आपको पराया नहीं नजर आएगा। ये जी ब्रदर लॉ है, सिस्टर लॉ है, दामाद है, बेटी है, बहन है, चलें ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स पे बात कर लें जो खुरम साहब ने। एक सेकंड, नहीं, आप मेरी पूरी बात अभी भी तो वही सूरत हाल है जी। आपको बता दूं, याद रखें पाकिस्तान ये वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि नौकरियां पीएसडीपी से और एडीपी से बनती हैं। हिम्मत नहीं रही किसी के पाकिस्तान की 40 सालों में कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाएं, इंडस्ट्री लगवाएं। सिंध में आज एक डेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है। जब से आपका इंडिया ने 200 ड्यूटी लगा दी पुलवामा के बाद, आपकी खजूरें बर्बाद हो गई है सिंध में, क्योंकि किसी को ये नहीं नजर आया, सिंध की हुकूमती इंडस्ट्री इनके पास है 18वीं तरमीम के बाद कि जी एक डेट फेडरल गवर्नमेंट आपके पास है, ये फेडरल सब्जेक्ट है, सूबे का सब्जेक्ट मेरी बात चलें शानदाना, ये बजट के ऊपर हम कहते हैं कि स्पेसिफिक पूरी बात सुन ले जी। बजट के ऊपर मैं बात करूं, पहली दफा इस मुल्क में आपकी 2.47% आपकी ज़रात बढ़ी है। पिछले 40 साल में पहली दफा आपकी ज़रात में रिकॉर्ड हुई है। और काइंडली जरा अपने नंबर्स और फैक्ट्स और फिगर्स देखा करें। 2007 में ये 4 फिगर्स देख लें और 2018 में जो फिर था, ताकि आपको खुद पता चल जाए कि किस मईशत का कबाड़ा किया है। 2007 से 18 4 फिगर्स सुने। पहली फिगर, जीडीपी आपके साउथ एशिया में 6.7% बढ़ा, पाकिस्तान में 3.3% ऑन एवरेज। आपके पूरे खिते में एक्सपोर्ट्स बढ़ी ऑन एवरेज 165%, पाकिस्तान में बढ़ी 50%। तो पैसे किसकी जेब में जा रहे थे, किसके खानदान के पास जा रहे थे, सबको अच्छी तरह पता है, कोई मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2007 में, यानी कि लोग आपके पाकिस्तान में आके मईशत करें, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बैरूनी लोग हो, वो आप 676 नंबर पे थे, अब 147 पे आ गए हम 10 साल में। आखिरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस 110 पे थे आप 2007 में, आप अभी आ गए 140 पे। और कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स आपका दुनिया में सबसे बुरा। आप कोई इंटरनेशनल इंडिकेटर देख ले कि 2007 से 2018 आप कहां गए, आपको आपका जवाब मिल जाए कि मईशत किसने बर्बाद की है। अच्छा चलो, कोरोना ने कुछ नहीं किया, वो अभी आई है। वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगा खुरम साहब, शानदाना ने तो बिल्कुल दूसरा एक रुख बताया है, आप कंक्लूड कर दें अगर इस डिबेट को। तो ना काबिल कबूल थी वो इस हुकूमत ने, अब जब अपनी हुकूमत आई है तो काबिल कबूल हो गई। लेकिन 13,000 अरब रुपए इन्होंने 22 माह में कर्जा लिया है। ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब 7,500 हमने आपका दिया है सर। इतनी नहीं, वो तो हमने भी तो दिया है ना जी। क्या क्या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने पिछले जो 65 साल की गवर्नमेंट थी उनके पैसे नहीं दिए थे, हमने दिए थे। वी रिटर्न, हमने 33 अरब डॉलर छोड़ा, 22 अरब, 33 अरब डॉलर के हमने जो है पिछलों के कर्जे वापस किए। तो ये हर हुकूमतें करने हैं। लेकिन आपने अपने ऊपर जो उस्ताद खुद लेकर आए कि इंटरेस्ट रेट को इतना अनरीजनेबली बढ़ाया कि उसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट जो है वो बैंकरप्सी पे आ गई। पीएमएलएन के दौर में इंटरेस्ट पेमेंट्स थी 1400 अरब रुपए, इनके दौर में है 3,000 अरब रुपए। तो 1600 अरब जो है ये तो वही मारा गया ना। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम रखते और पाकिस्तान को जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको आगे बढ़ने देते तो ये मामला ना होता। लेकिन यहाँ चूंकि वो हॉट मनी जिसका जिक्र किया गया है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया, वो आए, उन्होंने डॉलरों में जो है वो बॉन्ड खरीदे, फिर वापस किए। जो $3.7 बिलियन आया था उसमें से
6-2% तो वापस चला गया। ठीक। तो इशू ये कि इस किस्म की जो डिजास्टर्स पॉलिसीज थी, जो ओवर डिवैल्यूएशन की 40%, जिसकी वजह से पिछले साल पीटीआई के पहले साल में मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से भी कम एक्सपोर्ट्स हुई 40% डिवैल्यूएशन करने के बावजूद। तो यहाँ ये एक सीरीज है भयानक फैसलों की। लेकिन जो असल बात मैं करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम जज करेंगे हुकूमत को इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर। हम 4% छोड़कर गए थे महंगाई, और जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई 1% फूड इन्फ्लेशन थी। आज ये 24% तक लेकर गए हैं फूड इन्फ्लेशन को। तो पाकिस्तान की अवाम को तो खाने की फिक्र पड़ी हुई है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और ऑलरेडी जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का 2 साल में जो बहुत बड़ा बहरान आया है, जो ये जिसका आपने जिक्र भी किया, हरीश ख्वाजा साहब ने कहा कि जी कम से कम 1,20,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। असल तो वहां क्राइसिस है ना। आप करंट अकाउंट डेफिसिट की कहानी सुनाते रहे, लेकिन जिस शख्स को दालें महंगी मिल रही हैं वो दाल नहीं खरीद सकता, जो घी नहीं खरीद सकता। आपने माफिया नवाज पॉलिसीज की वजह से चीनी इतनी महंगी कर दी, अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से आटा इतना महंगा कर दिया, पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा कर दिया। तो पाकिस्तान के अवाम को नजर आया है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट तो खा नहीं सकते, लेकिन जो रोटी खा सकते हैं वो 5 रुपए महंगी हो गई है। तो यही इस हुकूमत की नाकामी है कि ये जो ओवरऑल मैनेजमेंट होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, कि अवाम को भी इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, जो इंडस्ट्री है उसको भी वक्त पर जो है वो लिक्विडिटी मिलती रहे, उसमें ये यकसर नाकाम हुए हैं और एक बड़ा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर है जैसे हम कह सकते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, शानदाना। गुलजार साहबा, इम्तियाज शेख साहब, वक्त खत्म हो गया, वरना ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसमें बड़ा मजा आता, मगर वक्त की किल्लत जो है वो आड़े है। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।